آج 19 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اچھی اور مثبت خبر تو یہ آئی ہے کہ آج غزہ میں 3 ماہ کے بعد امدادی سامان کے کچھ قافلے اور کچھ ٹرک وہ غزہ کے اندر داخل کرنے کی اسرائیل کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اگر ہم نے غزہ میں جو حالیہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے یا ایڈ بلاکیڈ ہے، جو انسانی امداد کو ہم نے بند کیا ہوا ہے، اگر ہم نے یہ نہ کھولا تو ہمارے مدد کرنے والے ممالک ہمارے ساتھ مزید کھڑے نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے جو ہمیں مدد ملتی ہے، حمایت ملتی ہے، وہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کو رسک ہوگا، لہٰذا ہمیں مجبوراً غزہ میں امدادی سامان داخل کرنا ہوگا اور یہ محدود پیمانے پر ہوگا، اور اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ یہ امدادی سامان کسی بھی طرح سے غزہ میں حماس کے لوگوں کے پاس نہیں پہنچے گا۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ آج غزہ میں امدادی سامان جو داخل کرنے کی اجازت ملی ہے، اس میں صرف 20 ٹرک ہیں امدادی سامان کے جو غزہ میں داخل ہوں گے، جن میں زیادہ تر آٹا ہے اور فوڈ سے وابستہ کچھ چیزیں ہیں اور کچھ ادویات ہیں جو غزہ کے اندر داخل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ غزہ میں یہ جو امدادی سامان ہے، یہ اقوام متحدہ کے جو ماتحت ادارے ہیں وہ تقسیم کریں گے، جیسا کہ مشہور ادارہ اونروا ہے۔ اونروا نے کہا کہ ہمارے 300 ملازمین اسرائیل نے حملے کر کے مارے ہیں، اب ہمارے پاس ملازمین ہی نہیں ہیں کہ جو غزہ میں امدادی سامان کو تقسیم کر سکے۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ غزہ میں جو امدادی سامان داخل کرنے کی اجازت دی ہے وہ محض 20 ٹرک ہیں، جیسا کہ رپورٹوں میں آ رہا ہے، لیکن غزہ کی جو ضرورت ہے وہ 500 امدادی سامان کے ٹرک ہیں، یعنی جو 500 بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں، اگر یومیہ وہ غزہ کے اندر داخل ہوں تو غزہ کے لوگوں کی ضرورت اور نیڈ جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ جو 20 ہیں یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، یعنی جو 20 امدادی سامان کے گاڑیاں یا قافلے جائیں گے یہ تو بہت تھوڑی سی ہیں، اور اس سے غزہ کے اندر لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ پورے ان کو نجات نہیں مل سکتی ہے۔ بہرحال اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل امدادی سامان کے جو اجازت دی گئی ہے، یہ یورپین ممالک کی طرف سے جو شدید رد عمل آیا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ آج اسرائیل کا جو متشدد وزیر خزانہ ہے، جس کا نام سموترش ہے، یہ اسرائیل کا وزیر خزانہ ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم کا بڑا اتحادی ہے، اس نے کہا کہ ایک دانہ بھی امدادی سامان کا اگر حماس کے پاس گیا تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، اور اس نے یہ کہا کہ ضروری ہے کہ پورے غزہ کو تباہ کر دیا جائے، ہر جگہ پر اسرائیل کی فوجیں ہوں اور کوئی پتھر نہ بچے، اس کو مٹا دیا جائے۔ یہ اسرائیلی وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ ہے جو آج عرب میڈیا پر، اسرائیلی میڈیا پر نشر ہوئی ہے۔ پھر ناظرین کرام، آج کی خبر یہ ہے کہ ایک طرف ہیومینیٹیرین ایڈ کی جو بلاکیڈ ہے اسے ختم کر کے معمولی قافلوں کو جانے کی اسرائیل نے اجازت دے دی ہے، دوسری طرف اسرائیل کا جو ملٹری آپریشن ہے وہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے، IDF نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ لگائی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 160 سے زائد مقامات پر حملے کیے ہیں اور یہ حماس کے لوگوں پر حملے کیے ہیں، لیکن ہسپتالوں میں جو ڈیڈ باڈیز جاتی ہیں وہ بچوں کی ہوتی ہیں یا خواتین کی ہوتی ہیں، یا جو عام جو ریفیوجی ہیں غزہ کے جو کیمپوں میں رہتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز جاتی ہیں۔ پھر ناظرین کرام، خبر یہ ہے، آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ صبح سویرے سے، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت غزہ میں دن کے 2 بجے ہیں، صبح فجر سے لے کر اب تک اسرائیل کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں ان میں 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے آج ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پورے غزہ پر ہمارا قبضہ ہوگا، غزہ پورا کا پورا ہماری تحویل میں ہوگا، ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہمارے ملٹری اہداف میں سے ایک ہدف یہ بھی ہے، اور ہماری فوجیں اس وقت بہادری کے ساتھ غزہ میں کارروائیاں کر رہی ہیں، اور ہم اپنے یرغمالیوں کو یعنی ہوسٹیجز کو رہا کرانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھی ہم نے ایک بڑا آپریشن کیا ہے خاص، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم کام کر رہے ہیں اپنے یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے۔ میرے پاس اس وقت موجود ہے خبر اسرائیل کے مشہور اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل کی، اور کان جو نیوز ایجنسی ہے اسرائیل کی، اس نے خبر دی ہے کہ آج غزہ کے خان یونس علاقے میں اسرائیلی فوج کے خصوصی کمانڈوز نے ایک خاص آپریشن کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی خواتین کے مخصوص لباس میں گئے، یعنی غزہ کے جس طرح سے خواتین کا حلیہ ہوتا ہے یا جس طرح سے وہاں ریفیوجیوں کا حلیہ ہوتا ہے جو غزہ کے لوگوں کا، اس حلیے میں اسرائیلی خصوصی کمانڈو فوج گئے اور انہوں نے ایک عمارت پر دھاوا بولا، اور وہاں پر احمد سران نامی ایک شخص تھا جس کے بارے میں دعویٰ اسرائیل کا یہ ہے کہ وہ بہت بڑا دہشت گرد تھا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن لڑائی کے دوران، جھڑپ کے دوران وہ مارا گیا، اور اس کی بیوی اور بچے کو بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے یرغمال یا قیدی بنا لیے ہے،
اور اسرائیلی دی ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ ہے، آپ یہ پوری رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو احمد زران نامی شخص تھا، اس کے خلاف جو آپریشن ہوا، دراصل یہ اسرائیلی ہاسٹیج یعنی جو اسرائیلی یرغمالی غزہ میں ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے یہ خاص آپریشن تھا، اور یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا، جس میں اگرچہ ہاسٹیجز کو، یہ یرغمالیوں کو تو رہا نہیں کروایا جا سکا ہے، لیکن بہرحال اسرائیلی میڈیا پر بتایا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا خصوصی، جو آج سر انجام دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت اسرائیلی فوج کی جو کارروائیاں ہیں غزہ میں وہ تیز ہو چکی ہیں، اور فوجی ٹینک، فوجی گاڑیاں اس وقت خان یونس کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہیں۔ میرے سامنے ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ اسرائیل نے خان یونس جو غزہ کا علاقہ ہے جنوب میں، اس پورے خان یونس علاقے کو ایویکویٹ کرنے کا حکم دیا ہے، خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہاں سے جو لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، وہ یہاں سے نکل جائیں، چھوڑ جائیں، کیونکہ یہاں پر ہم بڑی تعداد میں ملٹری کارروائیاں آپریشن کرنے لگے ہیں۔ اب غزہ کے مقامی ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ خان یونس میں ایسے لوگ بھی ہیں بوڑھے جو چل ہی نہیں سکتے ہیں، اور کچھ زخمی ہیں، کچھ مریض ہیں، وہ کیسے ایویکویٹ کریں گے؟ اور پھر خان یونس میں ہیومینیٹیرین زون بھی ہے، یعنی ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں خیمے لگے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پر رہتے ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ تو بہرحال ایک طرف امدادی سامان تو داخل کرنے کی خبر پوری دنیا کو سنائی گئی ہے، اگرچہ محدود پیمانے پر ہی ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیلی فوج کی جو کارروائیاں ہیں وہ بہت تیز ہو چکی ہیں۔ آج امریکی صحافی نے ایک خبر دی ہے کہ اسرائیل کا دورہ کرنا تھا امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے، امریکہ کے نائب صدر نے دورہ کرنا تھا اسرائیل کا، لیکن اس نے اپنا دورہ مؤخر کر دیا کیونکہ اسرائیل غزہ میں ملٹری کارروائیاں بڑھا چکا ہے۔ تو عین اس وقت میں جب اسرائیل کی جنگی کارروائیاں غزہ میں تیز ہوں تو امریکی نائب صدر کا دورہ اسرائیل یہ دنیا کے اندر ایک بڑے برے اثر کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ دورہ جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے۔ یہ امریکی میڈیا سے وابستہ، ایکسیوس میڈیا سے وابستہ جو باراک ریوید نامی جو صحافی ہے، ریوید نامی، اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اب اسرائیلی میڈیا پر متضاد خبریں چل رہی ہیں۔ بعض میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تناؤ ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیچ مس انڈرسٹینڈنگ یا دوسرے لفظوں میں کافی اختلافات ہیں۔ یہ باتیں اسرائیلی اور امریکی عرب میڈیا پر کہی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف آج اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے مشیر برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف کا بیان بھی نشر ہوا ہے اسرائیلی میڈیا پر، جس میں کہا گیا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ کوئی اختلافات نہیں ہیں، وہ دونوں سیم پیج پر ہیں اور اسرائیل کے مسئلے پر وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میڈیا پر بھی متضاد اور مختلف طرح کی جو خبریں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ جو ظاہراً کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ بڑے اختلافات ہیں، یہ محض دنیا کو یا میڈیا کو یا عوام کو دکھانے کے لیے، ورنہ حقیقتاً کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ امریکہ اسرائیل کی بھرپور سپورٹ اور مدد کر رہا ہے۔ آج اسرائیل کے ایک اور اخبار اسرائیل ہایوم جس کا نام ہے اسرائیل ہایوم، اس نے ایک رپورٹ لگائی کہ جو غزہ میں جزوی طور پر امدادی سامان کی بحالی ہوئی ہے، یہ دراصل امریکی جو قیدی تھا غزہ سے جو رہا ہوا تھا ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے دورے سے قبل، ایدان الیگزینڈر، یہ دراصل اس کی رہائی کی شرط کے طور پر تھا، یعنی جو غزہ سے اس کی رہائی ہوئی تھی اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ غزہ میں امدادی سامان داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، تو یہ اس ضمن میں یہ تھا۔ تو امریکہ نے کافی پریشر ڈالا اسرائیل کے اوپر کہ اگر تم غزہ میں امدادی سامان داخل کرنے کی اجازت نہیں دو گے تو پھر عربوں کے ساتھ جو ثالثی کرنے والے ہیں ان کے سامنے ہمارا رویہ خراب ہوگا، لہٰذا غزہ میں امدادی سامان داخل کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، ظاہراً جو چیزیں نظر آ رہی ہیں حقیقت وہ نہیں ہے، اور ظاہراً جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت جو ہے وہ بتائی نہیں جا رہی ہے۔ تو اس وقت غزہ کی جنگ جب تک مستقل طور پر بند نہیں ہوگی، جب تک غزہ کے اندر ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، تب تک مشرق وسطیٰ میں امن نہیں آ سکتا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں، اسرائیلی وزیر خارجہ کا بیان ہے کہ اسرائیل کی جو کابینہ ہے اس نے جو اجازت دی ہے امدادی سامان کی غزہ میں، وہ اس لیے دی ہے کہ کہیں دنیا کی مزید پابندیاں اسرائیل کے اوپر نہ لگ جائیں۔ یہ ساری باتیں اپنی طرف سے ہیں اور یہ سب چیزیں اپنی طرف سے موجود ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، یہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے باتیں کہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور خبر ہے، ایک مشہور اسرائیل کے مصنف ہیں، مورخ ہیں، ایال زیسر اس کا نام ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا، مضمون لکھا آج اسرائیل ٹوڈے کے اندر۔ اسرائیل ٹوڈے اسرائیل کا بہت بڑا میڈیا ہے، اس میں اس کا ایک مضمون چھپتا ہے جس میں اس نے کہا کہ جن عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے تھے، جنگ شروع ہونے کے بعد اب تک انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ یہ بہت حیران کن معاملہ ہے۔
اب وہ کون سے عرب ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رکھے ہیں؟ مصر ہے، اردن ہے، اور ریسنٹلی جو 2017 کے بعد جو تعلقات قائم ہوئے تھے وہ UAE ہے، متحدہ عرب امارات اور بحرین ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے تھے۔ یعنی اسرائیل کے اندر سے لوگ حیران ہیں کہ عرب جو غزہ اور فلسطین کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ فلسطین کے مسئلے پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے۔